رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اے زمین کربلا تیری فضاؤں کو سلام. اے زمین کربلا تیری فضاؤں کو سلام. خاک کربل تیرے ذروں کی ضیاؤں کو سلام. چھو کے جو چلتی ہے طیبہ کے شہیدوں کے قدم تڑپتی اشک برساتی ہواؤں کو سلام. کس طرح تجھ پر قدم رکھے نبی کی آل نے، کس طرح سجدے کیے تجھ پر علی کے لال نے. کون رویا تھا مدینے کا نگینہ دیکھ کر، اور کون تڑپا تھا علی اکبر کا سینہ دیکھ کر. اور مصطفیٰ کی آل کے خیمے جلے تھے کس طرح روتی تھی اصغر کو سکینہ دیکھ کر.
کیسے حلقوں میں علی اصغر کو چیرا تیر نے، کس طرح لاشا اٹھایا تھا سخی شبیر نے دشت کربل، کیا تجھے ماضی کا منظر یاد ہے؟ کس طرح تجھ پر گرا تھا ابن حیدر، یاد ہے وہ سگاہ رحمت للعالمین پر پے بپے شمر ظالم لعنتی کی ضرب خنجر یاد ہے۔ اے زمین کربلا تیری فضاؤں کو سلام، خاک کربل تیرے ذروں کی ضیاؤں کو سلام۔ کس نے عرض کربلا تجھ کو معلا کر دیا؟ تیرے ویرانوں کو کس نے نور حق سے بھر دیا؟ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات بسکہ صاحب اولاد، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد، بے گناہ قیدیوں کو رہائی، مقروضوں کو قرض سے نجات، اور خالق کائنات ہر مسافر کو حقیقی منزل نصیب فرمائے۔ آج کی اس پروقار نماز جمعۃ المبارک کی مقدس نشست میں ہم جن عظیم ہستیوں کو سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ خانوادہ ہے جو کائنات انسانی کا سب سے مقدس ترین لشکر و گروہ ہے۔ اللہ کی زمین پر یہ وہ بابرکت خاندان ہے کہ جن کی دہلیز کی خیرات سے قیامت تک مسلمان برکات اور تسکین حاصل کرتے رہیں گے۔ یقیناً یہ حضور کے وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی سرفرازی کے لیے اور جن کی شہادت کے موقع پر خون مقدس کے ایک ایک قطرے کا
جو تعلق ہے وہ شریعت کی بالادستی اور قرآن و سنت کے آئین کی امپلیمنٹیشن کا ایک بہترین اور پاکیزہ سبب ہے۔ برادران اسلام، ان مقدس لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا امت کے لیے اعزاز ہے۔ ان کے حضور آنسوؤں کے قطروں کی صورت میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ نجات کا باعث ہے۔ ان کے تذکروں سے اپنی جلوتوں خلوتوں کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ ان سے محبت، مودت، چاہت، الفت کا تعلق قائم رکھنا یہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی عزت و وقار کا بہترین ذریعہ ہے۔ یقیناً ہمارے بڑوں کی نجات بھی انہی کی محبت میں ہے، اور ہماری نجات کا اور ہماری ہدایت کا اور ہماری نسلوں کے دین کے شعور کا تصور بھی انہی کے قدموں کی دھول سے وابستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے، ہمارے بچے، ہم خود ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، گردہ و تمرت کنی ورقبور منو دست و دامان آل رسول۔ ہمارے بزرگوں کا وتیرہ بھی یہی رہا ہے، ہر ایک نے انہی کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کیا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہے، اور ان کا مرہون منت ہونا، ان کا احسان مند ہونا یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر قرض ہے، اور ان کے بغیر نماز کی تکمیل کی تصور بھی ممکن نہیں ہے جب تک ان سے محبت کر کے درود و سلام پیش نہ کر لیا جائے۔ لہٰذا اپنے اپنے انداز میں ہر ایک نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کی جو لازوال قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو آنسوؤں کی صورت میں خراج عقیدت پیش کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جرت و عظیمت کو اپنانا۔ یہ ایک پہلو ہوگا اگر صرف رو کے ان کو نذرانہ پیش کر کے ان کی عقیدت و محبت میں آنسو پیش کر دیے جائے، یہ ایک پہلو ہوگا۔ تو حالانکہ ایک پہلو نہیں، دونوں پہلو کو اپنانا چاہیے کہ پیغام حسین بھی اور مقام حسین بھی دونوں کو سمجھنا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس وقت شاید پہلے کی صورت میں بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں مقام حسین کے ساتھ ساتھ پیغام حسین پر بھی توجہ دینی ہے، شہادت حسین کے ساتھ ساتھ کردار حسینی کو بھی اپنانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ پریکٹیکلی بھی ہمیں اس طرف جانا ہے۔ مردہ یزید پر ضرور لعنت کریں، دنیا کے سارے بغیرت اکٹھے کر لیں تو یزید ان سے بڑا ہے۔ دنیا کے غلیظ لوگ جمع کریں تو یزید ان سے بڑا ہے۔ یزید سے بڑا بے حیا، بے شرم، بے غیرت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر گالی اس کے لیے چھوٹی ہے، لیکن یہ حسینیت یہ کہہ رہی ہے کہ یزید مردہ کے بارے میں بھی اس نفرت ضرور رکھو کیونکہ آل نبی کا دشمن تھا، لیکن زندہ یزیدوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حسینی مشن کا وہ پیغام پیش کرنا یہ بھی حسینیت ہے۔ صرف مردہ یزید سے برائی اور اس کو برا کہہ کے تو آج کے یزیدوں سے تعلق رکھنا یہ کمینے پیروں کا کام ہے، یہ گھٹیا پیروں کا کام ہے، یہ بغیرت پیروں کا کام ہے، یہ کمینے مولویوں کا کام ہے جو اپنے شیروانیاں ویس کوٹ کس کے جبو کبو میں حکمرانوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میرا پیر ہو یا کسی اور کا مولوی ہو، ہے چوٹی کا بغیرت ہے، وہ
چوٹی کا بے غیرت، اس کا چھوٹا بھی بے غیرت ہے، اس کا بڑا بھی بے غیرت ہے، سوائے ان کے جو مزارات میں آرام فرمائے، ان کو لاکھوں سلام ہے۔ ان کی فکر کو بیچنے والا اور دشمنان دین کے اور اغیار کے ایجنٹوں کے ہاں چائے پانی پر اپنی غیرت اور جبہ و دستار بیچنے والا ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں کے نزدیک مستند بے غیرت ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک یہ اس کی وجہ حسین کا پیغام یہ ہے، ہاں جاؤ ملو، حکمرانوں سے ملنے سے ہم نہیں روکتے، چائے پی کے تعریف کر کے آنے والے بغیر تو ان کو غازی، ان کو عاشق رسول، ان کو فلاں فلاں کہنے والے کمینے زینو، لوگوں کی جیبوں پر نظریں رکھنے والے بغیرت پیرو اور گھٹیا گدی نشینو اور غلیظ سوچ کے حامل پیرو جاہل مولویو، تمہاری فکر پہ لعنت ہو۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے حکمرانوں سے ملاقات کر کے امام نورانی کی طرح پیغام دے کے آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم ملے ہو تو تم نے مصطفیٰ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اگر کسی کا پیر بغیرت ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میں بغیرتوں کے سخت خلاف ہوں، تو اس لیے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے، کہیں مر نہ جائیں آپ لوگ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو عرض یہ کہ نبی کے پیارے غلام، آپ کو پتہ ہے شریف اور غیرت مند پیروں کے تو ہم نوکر ہیں، ان کے تو ہم سلام پیش کرنے والے ہیں۔ ہمارے سید بلال تشریف فرما ہے، سلام پیش کرتے ہیں ہم ایسے پیروں کو جن سے کہا گیا لکھ کے دے دو کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا انہی سے تعلق ہے، لکھ لو۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں امام علی الحق کی نسل پاک سے کہ جو بزرگوں کی فکر کو بیچتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کہیں لکھ دو ہم ان سے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لکھ لو ہم انہی سے ہیں۔ گنگا بندہ سبحان اللہ نہ کہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں۔ تو عرض یہ ہے نبی کے پیارے غلاموں کہ حضرت امام علی مقام کی داستان جرت ہے، غیرت ہے، حمیت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس داستان کو کیا ہم نہیں اپنائیں گے، صرف سن لیں گے؟ ہم نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک امام کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، حضور نے جو کردار عطا کیا ہے ان کو، حضور نے جو ڈائریکشن دی ہے، پاک امام اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ حسین ابن علی نے وہ کردار نبھا کے بتایا ہے کہ میں نے اپنے نانے کے فرمان کی تکمیل کا سہرا سجانا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی کی منزل کیا تھی۔ چنانچہ مستدرک میں امام حاکم نے، خصائص میں امام سیوطی نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں بھی پتہ تھا، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ تھا حسین کیا کریں گے۔ فرمایا ما کننا نشک واہل البیت متوافرون ان الحسن ابن علی یقتل بالطف۔ آپ فرماتے گئے ہمیں اور اکثر آل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین بڑے ہو کر انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، جج، وکیل، جرنیل، کوئی کیا بنیں گے۔ فرمایا ہمیں کنفرم تھا کہ حسین بڑے ہو کر شہادت کا جام پئیں گے۔ یہ بات میری نہیں ہے، بلکہ کیسا منظر ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے، کوئی کہتا ہے انجینئر، ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ، جج بنوں گا، لیکن حسین بچپن میں کہتے ہوں گے بڑا ہو کے میں نانے کے دین کا شہید بنوں گا، ناموس رسالت کا محافظ بنوں گا، رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرے دار بنوں گا۔ اسی لیے اصحاب کہتے ہیں، انس بن غارث فرماتے ہیں ان ابنی غازا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شهد فذلك منكم فلینشره فخرج انس بن الحارث الى کربلا فقتل بها مع الحسین۔
اس کو البدایہ میں نقل کیا، اس کو حصائص میں علامہ سیوطی نے، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں انس بن حارث فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا، جس جگہ پر قتل ہوگا شہید ہوگا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ فرمایا جو شخص تم میں موجود ہو وہاں اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ تو انس بن حارث کربلا میں گئے، حسین کے ساتھیوں سے مل کر شہادت کا جام پیا۔ اب خود سوچئے، خود نبی نے فرما دیا گئے، منزل کا تعین کر دیا گئے، کملی والے نے ڈائریکشن دے دی ہے، اور پھر آج 14 صدیاں بعد ہمیں اس قبیلہ و خاندان سے محبت کیوں نہ ہو جن کے لیے ہمیں پتہ ہے آقا کریم نے فرمایا مثل اغلی بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنها غرق۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حضور نے فرمایا میرے آل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سائڈ پر ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ گویا اہل بیت کی قربت اخرى کی نجات کا باعث ہے، اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی قربت کا باعث ہے، اہل بیت کی محبت رسول کائنات کی غلامی کی سند ہے، اہل بیت کی محبت دنیا و عقبہ میں سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، رسول کائنات نے اپنے شہزادے کی شہادت کی 2 4 10 مرتبہ نہیں متعدد بار ارشادات کے ذریعے خبر دی ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ کا پاک نبی حضور سید عالم اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے نبی گئے۔ چنانچہ مومنوں کی اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بأرض الطف وجاءنی بهذه التربہ فاخبرنی ان فیہا مدجعا۔ صاحب خصائص نے اور اس کو ابن حجر مکی نے شوائق میں بیان کیا گئے۔ حضور سید عالم نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہے سرکار فرماتی ہے مجھے جبریل نے خبر دی ہے میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین تو پہ شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل میرے پاس اس زمین کی مٹی لائے گئے، انہوں نے خبر دی گئے یہ جگہ وہ گئے جو حسین کی تدفین کی جگہ ہے۔ گویا نبی نے پہلے بتا دیا، منزل کا تعین پہلے فرما دیا، اور وہ لمحے ہمیں صحابہ نے بتائے گئے۔ آج 1400 سال کے بعد کسی کو صحابہ کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے نصیب کو دیکھے، صحابہ کا ذکر سن کے کسی کو پریشانی ہوتی ہے وہ اپنی پریشانی کا علاج کروائے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھے۔ ہم یہ کہتے ہیں آل رسول کی عظمت کا پتہ ابو بکر نے دیا، آل رسول کی رفعت کا پتہ ہمیں فاروق اعظم نے دیا، آل رسول کی عظمت کا پتہ ہمیں عثمان غنی نے دیا، طلحہ و زبیر نے دیا ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے بھی مودت ہے، اصحاب رسول سے بھی محبت ہے۔ ایویں تو فاضل بریلوی نے نہیں کہا کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا بیڑا نجم ہیں اور نہ ہو گئے اطرت رسول اللہ کے، نجم گئے اور نہ ہو گئے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے
کے صحابہ نے بتایا، ڈونگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، ہم اپنے بڑوں کو، بچوں کو، اپنے جوانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، تاریخ کی کوئی ایک کتاب، اس کا کوئی ایک آدھ صفحہ پڑھ کے اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہونے لگے تو پھر وہ قرآن سے رجوع کرے، اگر تاریخ کا کوئی باب پڑھ کے کسی کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو وہ نبی کے فرامین کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، انشاءاللہ پیلس والا عقیدہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، غلیظ نظریات کی جناب والا پگ ڈنڈیوں کی جانب نہیں بڑھے گا، وہ غلط شارع پہ گامزن نہیں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ اعتدال والا عقیدہ اسلام میں اہل سنت ہے، کیونکہ وہ نبی کے فرامین اور اللہ کے قرآن کی آیات کے زیر سایہ ہے۔ ہمیں صحابہ کہتے ہیں وہ منظر ہمیں یاد ہے جب کونین کے والی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بچہ کھیلتے ہوئے آتا گئے، وہ گرتا گئے تو نبی کسی کو نہیں کہتے تو اٹھا لے، علی اپنے بیٹے کو اٹھا لے، ابو بکر بھتیجے کو اٹھا لے، عمر کو اٹھا لے، ڈونگا باغ میں آنے والوں اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق کی خیر فرمائے۔ میرا نبی منبر چھوڑ کے اٹھاتا گئے، اٹھا کے یہ پیغام دیتا گئے، آج گرتے ہوئے حسین کو میں نے سنبھالا گئے، کل میرے اسلام کو حسین سنبھالے گا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب بچپن میں پاک حسین گرنے لگے تو نبی نے اٹھایا، اور جب اسلام کو یزید گرانے لگا تو حسین نے اٹھایا، حسین کو نبی اٹھائے، نبی کے دین کو حسین اٹھائے، تو پھر میرا اور آپ کا، ہم سب کا غیرت مند بابا صوفی جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا گئے، پھر وہ کیوں نہ کہے شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین، شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین، دین اشت حسین، دین بنا۔ سارے ذرا مل کے پڑھ لیں، خواجہ غریب نواز کی روح تازہ ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بڑے قسم خدا کی کتنے خوش نصیب تھے جنہیں خواجہ غریب نواز نے ان کے دلوں کا کنیکشن حسنین کے نانا کے دین سے جوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے برے صغیر کے مسلمان اس محسن اعظم کو سلام پیش کر کے کہہ رہے ہیں شاہ اشت حسین بادشاہ۔ اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اللہ یہ نغمے آپ کے آل بیت کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے صدقے ہماری عقبہ سنوار دے۔ شاہ اشت حسین بادشاہ، شاہ اشت حسین بادشاہ، اشت حسین، دین اشت حسین، دین بنا، دین اشت حسین، دین بنا۔ آج ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں آپ لوگوں کو پیار نہیں ہے، میں چیلنج سے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے بابے کے جوڑ کا عقیدہ بھی لاؤ اور کوئی شعر بھی لے کے آؤ، قسم خدا دی، قسم اللہ کی کبریائی کی، میرے سینے میں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب مرکز بیلیوں کا ہوتا ہے، شعر میرے بابے کا لکھا ہوتا ہے۔ حسین بادشاہ، شاہ اشت حسین
حسین دین پنا سرداد ناداد واہ غیرت دیکھیے سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ مل کے بولیے حقا کے بنا الہ پھر بولیے حقا کے بنا الہ الہ حسین شاہ است حسین بادشاہ حضرت علامہ اقبال محبت کی پیغام چاہت کا پیغام پیش کرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں کہہ رہے سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود اقبال فرماتے گئے نقش اللہ بر صحرا نوشتی سطر عنوان نجات ماں نوشتی اس لیے میرے نبی کے غلاموں ان کو سلام پیش کرنے والے گئے ہمیں گھٹی میں بزرگوں نے یہی دیا گئے میرے نبی نے حسین کو اٹھایا اور ہمیں اللہ کی قسم میں مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ منظر بتایا ہمیں ابو بکر نے بتایا ہمیں عمر نے عثمان نے بتایا نبی نے شہزادے کو اٹھایا ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نے بتایا کملی والے کی نماز کے سجدے کی حالت میں ایک بچہ آیا آ کے نانے کی پشت انور پہ سوار ہو گیا حضور نے سجدوں کو طویل کیا سجدہ طویل ہوا کسی صحابی نے پوچھا نہیں ہے ان کو پتہ ہے اگر قیام میں کھڑے ہوئے نبیوں کا سلطان رخ بدلے تو کعبہ تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے وہ مالک ہیں احکام بدل رہے ہیں قوانین چینج ہو گئے ہیں وہی الہی کا نزول ہے لیکن مزہ تو ہے اور ڈوگا باغ میں آنے والوں اللہ تمہاری خیر فرمائے لیکن ذرا یاد رکھو سجدے کے لیے نماز ہو نماز میں پھر سجدہ ہو سجدے کے لیے مسجد نبوی ہو مسجد نبوی کا مقتدی ہو جس کا امام رسول مختار ہو کتنی لذت ہوگی کتنی چس ہوگی کتنا مزہ ہوگا کتنا سکون ہوگا ہم نے تو قسم خدا کی خود دیکھا وہاں کتنی چس ہے لیکن جو نبی کے پیچھے پڑ رہے ہوں گے کتنا مزہ ہوگا جب میرے نبی نے جناب تکمیل فرمائی صحابہ کی طرف مڑ کے دیکھا فرمایا بس حسین آیا تھا میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا میں حسین کی وجہ سے سجدے کو طویل کر گیا کسی نے اعتراض نہیں کیا آبجیکشن نہیں لگایا کسی نے کمپلین نہیں کی کسی نے کراس کوئسچن نہیں کیا کسی صحابی نے مخدومہ کائنات کا دروازہ نہیں بجایا بچوں کو سمجھا لو ہماری نمازیں کو ڈسٹرب کرتے ہیں کسی نے نہیں کہا لیکن مولا علی نے جا کے کہا سیدہ حسین کو سمجھا لو اس کو تیرے بابے کی ضعیفی کا خیال نہیں آیا اپنے نانا کے بڑھاپے کا احساس نہیں ہوا یہ نانا کی پشت انور پہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے مصطفیٰ پاک نے سجدے کو لمبا کیا ہے گھر میں حسین آئے گئے اماں کے چہرے پہ جلال دیکھا گئے والدہ ماجدہ کے وجود اطہر سے لپٹ کے اور رو کے کہتے ہیں اماں ناراض نہ ہونا اماں مجھے پتا چلا گئے تیری ناراضگی بابا نبی کی وجہ سے نانا نبی کی وجہ سے ہے کہ میں ان کی پشت پہ بیٹھا رہا ہوں اماں میں نہیں بیٹھا پہلے کبھی بیٹھا ہوں اماں مجھے پتا گئے جب وہ خود بٹھاتے ہیں تو بیٹھتا ہوں آج خود کبھی نہیں بیٹھا سواری بنتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں بلا کے بٹھاتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں اماں میں نہیں بیٹھا کام کی وجہ سے بیٹھا ہوں بیٹا کیا کام ہے
ہے اما آج میں تجارت کرنا چاہ رہا تھا، بزنس پروردگار سے کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کوئی پوائنٹ اچھا نہیں ملا، کوئی ٹھکانہ اچھا نہیں ملا، میں نانے کی پشت پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اما تیرا بابا تسبیحات پڑھتا گیا گئے، حسین تیرا بیٹا ایک ایک پھول پیش کرتا گیا گئے۔ اما جب نانے کی تسبیحات ختم ہوئی گئے، اما اللہ کی قسم میں تیرے بیٹے کا گلشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ مولانا حسن رضا امام سخن فرماتے گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی و تاجراں نے اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی و تاجراں نے اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تو جیسے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آغا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، صحابہ نے ہمیں یہ سارے مناظر بتائے گئے جن میں آل رسول حضور کے شہزادوں کا مرتبہ اور منزل واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ پھر سیدہ میرے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی جس نے حسین کی خاص مقصد کی وجہ سر تربیت فرمائی ہے، خاص لائن جس کا تعین حسنین کے پاک نانا نبیوں کے سلطان میرے پاک نبی نے خود کیا گئے۔ پھر تاریخ نے کروٹ بدلی، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جب دنیا کا ذلیل کمینہ غلیظ گھٹیا ترین شخص یزید حکومت پر آیا۔ آج دل کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ محقق، کچھ رائٹر، کچھ ملا، کچھ مفتی، کچھ نام نہاد دانشور جب یزید کی فیور کرتے ہیں، مجھے دکھ ان پر نہیں ہوتا، ان کے باپ پر ہوتا ہے۔ وہ کتنا گھٹیا باپ ہے کہ جس کے بیٹے کو اپنے باپ کی بجائے یزید پیارا ہے۔ کتنا کمینہ ہے وہ باپ جس کے ہاں سے یہ گندگی نکلی ہے کہ جس نے حسین کے خون میں ہاتھ رنگے گئے یہ اس کا وکیل بن رہا ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، دوں گا باغ کے غیرت مند نمازیوں کے توسل سے یہ کہوں گا، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو، ہمیں والدین بچوں سمیت حسین کے قدموں میں جگہ دے دینا، اور جو یزید کی فیور کر رہے گئے ان کو یزید کے ساتھ جگہ دے دینا۔ بس میں یہی کہوں گا اگر کسی میں جرت ہے تو مانگے یہ دعا، پتہ اس کو بھی ہے کہ ہے یزید بے غیرت، لیکن کوئی بات نہیں۔ کبھی مجھے ان پہ حیرانی ہوتی ہے جو یزید کو جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا فلاں جنتی ہوگا، میں نے کہا عقیدہ درست کر لو، یا تو یہ کہو کہ نبی جس کو کہے وہ جنتی ہے، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ کبھی یہ کہتے ہو نبی کچھ نہیں کر سکتا، ادھر سے کہتے ہو جب تمہارے باپ کی بات آئے تو پھر پاور دیتے ہو، لیکن تمہیں تمہارا پاپا مبارک ہے، ہمیں حسین جیسا آقا مبارک ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے ڈونگا باغ کے یہ نمازی، دو تین بندوں کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، کوئی نہیں بھولے سے بندہ آ ہی جاتا ہے، میں پھر ان کو چوٹ مار کے کہہ رہا ہوں، پھر سن لو، چلو مان لیا ڈونگا باغ کے نمازی سادہ شریف آدمی ہے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا پاپا جنتی ہے، نبی نے کہہ دیا ہے، لیکن او کمینو یہ بھی تو مان لو اسی نبی نے کہا ہے میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔
اب بتاؤ جنت کے نوجوانوں کا سردار، جنت کا مالک حسین ہے۔ اب جب مالک ہے تو مالک کی مرضی ہے جس کو اور تمہارے باپ کو پکڑ دھکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہے ہو۔ ہمارا آقا تو جنت کا مالک ہے حسین ابن، اور اس ڈگری پر سنیو، سلام ہو آپ کے عقیدے کو، جنت کی سرداری کی ڈگری پر جس نے سب سے پہلے اس شہزادے کے ابے کو جفی ڈال کے مبارک دی ہے، وہ بھی آپ کا ہے، ابو بکر صدیق۔ اللہ تیرا شکر ہے، ساڑی گل پانی جانی ہے یا ادھروں یا ادھروں، کیونکہ حضور تشریف فرماؤ گے دائیں بائیں، صحابہ ابو بکر کہیں گے آن دو میرے نعرے لاتا رہے، عمر کہیں گے آنے دو، عثمان کہیں گے آنے دو، حسرات حسنین کریمین کہیں گے آنے دو، کیونکہ ہمیں ان سے بھی پیار ہے، ان سے بھی پیار، انشاءاللہ اس کے فضل سے بیڑا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین پاک، پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، یزید حکومت پر آیا، حسین بادشاہ نبی کا جو شہزادہ تھا یزید کے ٹارگٹ کو سمجھ گیا، یزید کی بے حیائی کے غلیظ منصوبوں کو سمجھ گئے۔ یزید دو ٹارگٹ رکھتا ہے، ایک روضہ رسول، کعبہ بیت اللہ، ان مقدس حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنا، نمبر دو آل رسول کی عزت و عظمت کو پامال کرنا۔ یہ دو ٹارگٹ تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، اس دور کے یزید سے لے کر آج کے یزیدوں تک دیکھ لو، انہوں نے کیا کیا، حرمین کے ساتھ، کعبہ کے ساتھ، روزہ کے ساتھ کیا کیا، تاش کے اڈے بنے، جوا کے اڈے بنے، پھر فحشاؤں رقاصاؤں کو لایا گیا، حرمین شریفین کو تالے لگائے گئے، اس پہ پابندیاں لگ گئی۔ یہ وہی گئے جو یزیدی نسل گئے، جن کو یزید سے پیار ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے، حجاج سے پوچھئے، حرم نبوی میں اور حرم مکہ کے قریب رہنے والوں سے پوچھئے، آج بھی انہوں نے شہراؤں کے نام یزید کے نام پہ تو رکھے گئے، لیکن حسین ابن علی کے نام سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تھوڑا دیکھ لینا، روضہ رسول کے متصل جنت البقیع میں خاندان رسول کے مزارات کا کیا حشر کیا۔ بڑی خوبصورت بات کی تھی دیوبند مکتب کے دانشور جناب شورش کاشمیری نے شب جائے کے منبودم میں کہتا ہے، جب میں نے جنت البقیع میں مخدومہ کائنات کا روزہ دیکھا، میں تڑپ گیا، میرا وجود چھلنی ہو گیا، میرے کلیجے پہ چوٹ لگی، میں نے رو کے کہا، او سیدہ تو بھی، تیری نسل بھی کتنی مظلوم ہے، اس غلیظ مسلمانوں کے اس قبیلے نے، ان کے بڑوں نے تجھے کربلا میں سکھ نہیں لینے دیا، ان کے بچوں نے گماشتوں نے تجھے یہاں چین نہیں، قبروں میں بھی نہیں لینے دیا۔ یہ ہے وہ بدبخت جو اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں، اللہ کرے ہم اپنی نظروں سے دیکھیں حضرت حافظ طیب اردگان کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، اور پھر کعبہ بیت اللہ ہو یا روضہ رسول اللہ ہو، اور وہاں محمد عربی کے غلاموں کی محبتوں کی منزلوں کا سلسلہ جاری ہو۔ میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، پاک
پاک امام اس کی منزل کو مقصد کو سمجھ گئے. حسین ابن علی نے اب پروگرام ترتیب کیا دیا. اب ذرا سنیے, مدینہ گئے, یہ روضہ رسول ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں کا حسین مالک ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں کا شہزادہ ہے. ویسے تو کائنات اسلامی کا شہزادہ ہے ہی حسین, لیکن مدینے کا مالک ہے. اور پھر محبت کرنے والے چودھری ملک نواب خان بزنس مین نہیں ہے, حسین کے عقیدت مند صحابہ گئے, حسین کے فالور صحابہ گئے, حسین پر جان چھڑکنے والے صحابہ گئے, حسین کا پارا دینے والے صحابہ اور ان کی اولاد ہیں. حسین کھڑے ہو جاتے, ڈٹ جاتے, تلوار میدان میں لے کر اتر جاتے. اس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ وہاں یزید کی خلیج فوجیں آتی, اس کے بازاری لوگ آتے, اس کے بکاؤ لشکر آتے, حسین کے غلام جانثار تلواریں چلاتے. پھر یہ ہوتا کہ یزید کے خلیج فوجیوں کا گندا خون گلیوں میں گرتا. وہ گلیاں بھی تو حسین کے نانا کی تھی, وہ گلیاں بھی تو مدینہ کی تھی. حسین نے مدینے کی گلیوں کو خاک و خون سے بچایا, حسین نے روضہ رسول کی حرمت کو بچایا, حسین نے روضے کا تقدس کیسے کیا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر ذرا چھتریوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی نظر گنبد خضرا پہ ٹکا کے دیکھا کرے. کبھی ٹرالی آئے گی, کبھی گاڑی آئے گی, کبھی کوئی لال رومال والا بھینسا آئے گا, کبھی لال رومال والا بے حیا آئے گا, وہ آپ کو اٹھائے گا. آج بھی دشمنی روزے سے ان بدبختوں کی جاری ہے. وجہ کیا ہے یہی تمہیں بتائے گا کہ نسل یزید کون ہے. لیکن شرمندہ اتنے ہیں, خون حسینی سے شرمندہ ہے, کردار حسینی سے شرمندہ ہے, جرت حسینی سے شرمندہ ہے. علی اکبر و اصغر و قاسم و اون و محمد کے خون نے ان کو یوں بہا دیا ہے کہ وہ بیٹے ہو کر بھی یزید کو باپ کہنے سے کنی کترا رہے گئے. حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تو مر کر بھی زندہ ہو گیا, وہ بغیرت زندہ ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا. میرے پاک حسین مصطفیٰ کے دربار در بار میں اب سوچئے, سیال کوٹ کے غیرت مند شہری ہو, علامہ اقبال کی دھرتی کے باسی ہو, میرے امام علی الحق کی نگری کے باسی ہو. اللہ تمہارے گھروں کی, نسلوں کی, بچوں کی خیر کرے. کتنا مشکل ہے اپنا گھر چھوڑنا. میں کہوں محلہ چھوڑ دو, کرائے پہ رہنے والا بھی بندہ کہتا ہے حضرت جی تعلق ٹھیک ہے, بہنوں بچوں کی طرح سارے پیار کرتے گئے. گلی چھوڑنا مشکل ہے, کرائے پہ رہنے والے بندے کے لیے چھوڑنا مشکل ہے, دکاندار کے لیے چھوڑنا مشکل ہے, بزنس مین انڈسٹریلسٹ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. لیکن غیرت مند سیال کوٹ کے باسیوں آپ بتاؤ, حسین کرائے پہ تو نہیں رہنے والا تھا, حسین کوئی جناب مسافر تو نہیں بن کے آیا تھا, حسین تو رسول کے جناب سجادہ نشین تھے آستانہ کے, حسین تو نانا کے روضہ کے گدی نشین تھے. لیکن حسین سمجھ گئے اگر یہاں رہوں گا تو خاک و خون کا ماحول ہوگا, یزید کا کیا بگڑے گا, میرے نانے کے روضہ اور گلیوں محلوں کا ماحول خراب ہوگا. اسی لیے میرے نبی کائنات کے نواسے نے, رسول کائنات کے شہزادے نے پروگرام بنایا, آج ساری رات نانے کے روضے پہ گزاروں گا, دل کی باتیں کروں گا, نانا سے سنوں گا, نانا کو سناؤں گا. کہتے ہیں مولانا عبدالرب دہلوی لکھتے ہیں حسین پاک ساری رات نانا کے روضے پہ رہے. کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہوں گے, کبھی مسکراتے بھی ہوں گے, نانا سے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی ہوں گی. اب یہ تو وہی سمجھتا ہے جو پتہ جانتا ہے کہ قبر والے بات کرتے ہیں, لیکن کس سے کرتے ہیں, کوئی بات کرنے والا ہو تو بات چیت بھی ہوتی ہے. اقبال جیسا ہو تو داتا سے گفتگو کر لیتا ہے, حکیم الامت ہو تو خواجہ غریب نواز سے بات چیت کرتا ہے. حسین نے نانا کو کیا کہا ہوگا, نانا نے کیا کہا ہوگا, اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. دیوبند مسلک کے محدث ہیں مولانا جناب والا زکریا سہارنپوری, امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے حضور کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا 557 ہجری میں گیا جس کا نام سید احمد کبیر الرفائی تھا. اس نے جا کے نانے کے روضے پہ سلام کیا, سلام کر کے کہتا ہے نانا جی سلام کرنے آیا ہوں, لیکن ہاتھ نکالو میں نے بوسہ دینا ہے. میں نہیں کہہ رہا
میں نہیں کہہ رہا، مولانا زکریا دیوبند کے محدث کہہ رہے گئے، وہ کہتے گئے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا گئے 90,000 لوگوں نے دیکھا نانا ہاتھ چموا رہا تھا، نواسا چوم رہا تھا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اب بتائیے جو 550 سال بعد ہاتھ چموا رکھا گئے، سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا۔ سندھ کے مولانا محدث زمان ہاشم ٹھٹوی گئے، سلام کیا، جواب ملا۔ امام اعظم گئے، سلام کیا، جواب ملا۔ جان وہ کرنے والا ہو، سلام کرنے والا ہو، کنیکشن ٹھیک ہو، سب کچھ ملتا ہے۔ ادھر سے تو جاری ہے، ادھر ہی آگے کثافت ہے ہمارے مزاج میں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا آپ ایک مسئلہ بتائیں جو کام ابھی ہوا نہیں ہوتا پہلے بتا دیتے ہو، کیا مطلب ہے؟ اقبال فرماتے 1 کروڑ مرتبہ میں نے خشوع و خضوع سے باوضو حضور پر درود پڑھا ہے، رب نے پردے ہی ہٹا دیے گئے۔ درود والے کے، جب درود پڑھنے والے کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو درود والا تو جانتا ہے۔ حسین بادشاہ گئے، نانا پاک کے روزے پہ موجود ہے، باتیں ہو رہی ہوگی، گفت و شنید، کیا کہا، کیا سنا، کیا ہوا، کیا کہا، بس اتنا مولانا عبد الرب دہلوی لکھتے گئے۔ وہ کہتے گئے قریب تہجد کے حسین پاک کی آنکھ لگی تو بچپن کے زمانہ میں لوٹے، دیکھتے گئے کہ گودی نانے کی ہے، نانا پاک اپنی جناب اگلیوں سے میری زلفوں پر کنگا پھیر رہے گئے، تسلی تشفی دے کر فرما رہے ہیں حسین تجھے گھٹی میں نے دی ہے، تیرا نام میں نے رکھا، تیری منزل کا تعین میں نے کیا، تیری ڈائریکشن میں نے دی، تیرا منزل کا پتہ میں نے بتایا، تجھے جنت کا سردار میں نے بنایا، تجھ سے پیار رب کی بارگاہ سے مانگ کے لیا، تیرے پیار میں جنت کی نجات کا مژدہ رکھ دیا گئے۔ حسین گھبرانا نہیں ہے، لڑکھڑانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو کربلا میں چل، مجھے پتا ہے تیری نظروں کے سامنے اکبر کی جوانی لوٹے گی، تیرے ہاتھوں پہ اصغر معصوم جناب والا قربان ہوگا، تیری نظروں کے سامنے اون و محمد جیسی کلیاں مسلی جائیں گی، تیری نظروں کے سامنے عباس کے بازو قلم ہو گئے، تیری نظروں کے سامنے قاسم تقسیم ہوگا، تیرا گلشن لٹے گا، گلستان اجڑے گا، کلیاں مسلی جائیں گی، پھول توڑے جائیں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے میرے بیٹے حسین، تو جب امتحان دے رہا ہوگا میں محمد تیری منظر خود دیکھنے آؤں گا، میں کربلا میں دیکھنے آؤں گا، ذرا رکیے، اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کیا کہا کیا دیکھا، اس کو حضور کی زوجہ نام ام سلمہ ہے، صرف غیرت مند مومنوں کی اماں، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا حضور کے صحابی چچا کے بیٹا جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے کہا حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہوئی تھی، چہرے پہ گرد کے آثار تھے، حضور کے ہاتھ میں خون کی شیشی تھی، ہم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، لجپال نبی فرمایا عبداللہ میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ لیجئے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں حدیث پاک کے سہارے سے حضور کربلا میں منظر دیکھ رہے تھے، حسین کو تسلی دے دی ہے، حسین جاؤ کربلا کے منظر میں جا کر ماحول کو بدل دو، میں نے جگہ بھی بتا دی ہے کربلا گئے، میں نے نام بھی بتا دیا ہے طف گئے، میں نے زمین بھی بتا دی ہے، جبریل نے مٹی بھی دے دی ہے، مٹی ام سلمہ
مسلمہ کو پکڑا بھی دی گئی ہے، کہہ بھی دیا گیا جب یہ مٹی خون بن جائے وہ میرے بیٹے حسین کی شہادت کا دن ہوگا۔ میرے پاک نبی کے مزار سے حسین الوداع ہونے لگے، حسین رو رو کے کیا کہہ رہے ہوں گے یہ بھی سن لیجئے۔ میں نے اپنے شیخ و مرشد، اپنے محسن و مربی، اپنے قبلہ و کعبہ حضرت فاتح عیسائیت ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب سے میں نے عرض کیا بابا جی 300 سے زائد آپ نے عمرے کیے گئے، 70 مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت کی گئے، 72 مرتبہ آپ نے 72 سال بخاری شریف پڑھائی گئے، آپ بتائیے کہ مکے میں ہم مدینہ میں آنا جانا گئے، آپ کو مشکل کب ہوتی ہے، خوشی کب ہوتی ہے؟ حضرت جناب میرے شیخ و مرشد، میرے محسن و مربی قبلہ و کعبہ بابا جی منظور شاہ فرمانے لگے بچے میرے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب میں مدینہ چھوڑنے لگتا ہوں، یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے مدینہ چھوڑنا، سیال کوٹی و مدینہ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، ملتان پنڈی پشاور انڈیا پاکستان بنگالیوں کے لیے مشکل ہے، لیکن حسین نے کیسے چھوڑا ہوگا؟ مجھے لگتا یوں ہے منظر نامہ یوں بتا رہا ہے، حسین جا بھی رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے سلام ہے جد امجد اے میرا موچو امانے والے، سلام ہے جد امجد اے میرا موچو امانے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا، میرے پیارے نبی کائنات کے پیارے غلاموں حسین پاک نے اجازت مانگی ہے، نبی نے اجازت کیا دی ہے، حسین جا رہے ہوگے، کتنا مشکل تھا میرے پاک حسین کے لیے، لیکن پریشان اس لیے نہیں ہے کہ منزل اعلیٰ گئے، مقصد اعلیٰ گئے، اقتدار کے لیے نہیں گئے، سیاست کے لیے نہیں گئے، سیاست تو یہاں کرتے، لڑتے تو یہاں، پھر لشکر بناتے تو یہاں، لیکن حسین پاک نے سب کچھ کٹانا برداشت کیا، اور یہی وجہ ہے جب سب کچھ کٹ چکا تھا، لٹ چکا تھا، خون بہہ چکا تھا، حسین بادشاہ کہہ رہے تھے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے کچھ بھی نہیں بچایا، بس اس لیے نہیں بچایا کہ میرا کچھ نہ بچے لیکن میرے نانے کا دین بچ جائے۔ یہ ہے مقصد حسین، یہ تھی منزل حسین، اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ سے پھر جہاں سے آگے مخاطب ہوں گے۔